رحمان الرحیم 11 حکمت کا یہ موقع ہے، جو سمجھ رکھتا ہے وہ اس حیوان کا عدد گن لے، کیونکہ وہ آدمی کا عدد ہے اور اس کا عدد 666 ہے۔ نمبر 12، جو کوئی اس حیوان اور اس کے بت کی پرستش کرے اور اپنے ماتھے یا اپنے ہاتھ پر اس کی چھاپ لے لے، وہ خدا کے قہر کی اس خالص مے کو پیے گا جو اس کے غضب کے پیالے میں بھری ہو گئی ہے، اور پاک فرشتوں کے سامنے اور برا کے سامنے آگ اور گندک کے عذاب میں مبتلا ہوگا، اور ان کے عذاب کا دھواں عبدالآباد اٹھتا رہے گا، اور جو اس کے نام کی چھاپ لیتے ہیں ان کو رات دن چین نہ ملے گا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو لوگ اس جانور کی پیروی کریں گے انہیں اس زندگی میں اور آخرت میں چین نصیب نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ان پر غضبناک ہوگا اور قیامت کے دن انہیں جہنم میں ڈالے گا۔ نمبر 14، ترتیب میں تھوڑا سا مسئلہ آ گیا۔ مقدسوں یعنی خدا کے حکموں پر عمل کرنے والوں، یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والوں کے صبر کا یہی موقع ہے۔ مقدس مومن نیک لوگ جو خدا تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی شریعت پر عمل کرتے ہیں، مقدس اس جانور کے زیر عطاب آئیں گے، اور یہ دور ان کے لیے بڑا صبر آزما ہوگا۔ جن جانوروں کو دانیال نبی نے دیکھا، اگر ہم ان پر غور کریں تو ایسے لگتا ہے کہ ان جانوروں کی خصوصیات اور یورپ اور امریکہ کے طرز زندگی اور طرز عمل میں بڑی مماثلت پائی جاتی ہے۔ کچھ صدیاں پہلے تک یورپین ممالک، خاص طور پر برطانیہ، مسلمانوں اور دوسری اقوام پر ظلم و ستم کرتا رہا، اور اب موجودہ دور میں امریکہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کر رہا ہے۔ دانیال نبی نے جو جانور دیکھا، ایک تو اس کی وضاحت کچھ زیادہ بہتر طور پر نہیں ملتی، اس کے علاوہ اس کے متعلق زیادہ تفصیل بھی بیان نہیں کی گئی ہے، جبکہ یوحنا عارف کے مکاشفے میں اس کے متعلق زیادہ تفصیل سے وضاحت بیان کی گئی ہے۔ ہاں، البتہ دونوں جانوروں میں کچھ مماثلتیں پائی جاتی ہیں۔ اس جانور کے 10 سینگ اور 7 سر تھے، اور اس کے سینگوں پر 10 تاج اور اس کے سروں پر کفر کے نام لکھے ہوئے تھے۔ اور جو حیوان میں نے دیکھا اس کی شکل تیندوے کی سی تھی، اور پاؤں ریچھ کے سے اور منہ ببر کا سا، اور اس اژدہے نے وہی پرانا سانپ جو ابلیس اور شیطان کہلاتا ہے اپنی قدرت اور اپنا تخت اور بڑا اختیار اسے دے دیا۔ یعنی کہ بہت ساری حکومتوں کا ملغوبہ ہو گیا، مکسچر ہو گیا، اور ساری بدماش اور شیطان جن میں شرافت اور انسانیت نہیں، دکھانے کے لیے کچھ اور کرنے کچھ اور، قول و فعل میں تضاد، منافقت۔ میں نے 7.5 سال ہالینڈ، موجودہ نام نیدرلینڈ میں گزارے۔ جس وقت میں نیدرلینڈ میں تھا تو اس وقت مجھے بائبل سوسائٹی کے ایک ادارے جس کا نام شاید سایون تھا، اس کی جانب سے شائع کردہ ایک پمفلٹ ملا جس میں ان دونوں جانوروں کی وضاحت کی گئی تھی جن کا ذکر دانیال نبی اور یوحنا عارف کے مکاشفے میں تھا۔ یہ میں وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ کرسچنز کی وضاحت ہے، یہ مسلمانوں کی وضاحت نہیں ہے۔ یہ کرسچنز کی وضاحت ہے جو کہ مجھے ہالینڈ میں ملی، پاکستان میں بھی نہیں، کہ اگر کوئی کہے کہ ان پر مسلمانوں کا انفلوئنس تھا۔ اس پمفلٹ میں واضح طور پر یہ لکھا گیا تھا کہ اس حیوان کے 10 سینگ یورپین کمیونٹی کے 10 ممالک ہیں۔ اس وقت یورپین کمیونٹی میں 10 سے کم ممالک تھے، اب بعد میں زیادہ ہو گئے، لیکن انہوں نے جو وضاحت کی سایون کے جو پمفلٹ میں، اور یہ بات صحیح ہے، جھوٹ نہیں ہے، میں نے یہ وضاحت پڑھی ہے۔ ہاں، وہ میرے پاس سے پمفلٹ گم ہو گیا، نہیں تو میں پمفلٹ کو ہی لگا دیتا، اور اس میں ان ممالک کے پرانے نام بھی لکھے گئے تھے، اور اس وقت جو ممالک یورپین کمیونٹی میں شامل تھے، اور شاید یہ بھی وضاحت کی گئی تھی کہ ان کے ناموں کے مفہوم کفریہ تھے، یعنی کہ یہ جو یورپین کمیونٹی میں شامل ممالک ہیں ان کے ناموں کا مفہوم کفری ہیں۔ اور اس 10 سینگوں والے جانور کے سر میں جو نیا سینگ نکلا تھا،
یا اس کے ماتھے پر جو ایک آنکھ تھی اس کی وضاحت یہ کی گئی تھی کہ وہ اقوام متحدہ UN ہے۔ اب یہ بڑا زبردست چیز ہے۔ اور اس جانور کی وضاحت یہ کی گئی تھی کہ وہ امریکہ ہے، یعنی کہ وہ جانور اس آنکھ کی مدد سے سارا اپنا اختیار استعمال کرتا ہے۔ یہ وضاحت تھی، یہ کرسچنز کے پمفلٹ میں تھی۔ جب پہلے اس کی وضاحت کریں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ اقوام متحدہ کے ذریعے اپنا کام کرتا ہے۔ کہیں پر بھی راتوں رات وہ اپنی مرضی سے فیصلہ کروا لیتا ہے، وہاں سے کسی بھی ملک پر اٹیک کر دیتا ہے۔ افغانستان پر اٹیک کر دیا، تباہ کر دیا، عراق پر حملہ کیا، کیمیکل ویپن، بعد میں تھرڈ کلاس قسم کے لوگ، ایسے لوگ حکمران دنیا پہ حکومت کر رہے ہیں کہ کیمیکل ویپن ہیں، عورتیں بچے لاکھوں لوگ مفلوج کر دیے، مار دیے، اور بعد میں آگے کہہ رہے ہیں وہ جی کیمیکل ویپن تھے نہیں، وہ غلط اطلاعات ہیں، انہیں سزا ہونی چاہیے تھی۔ لیکن ہم مسلمان کمزور، مسلمان ایمان والے نہیں نا، ایمان والے کمزور۔ کہیں پر کوئی ہو تو UN سے بل پاس کرایا، اٹیک کر دیا، سارے ملک مل گئے۔ اب بھی اسرائیل بدماشی کر رہا ہے، UN کا چارٹر، یار UN کا سیکرٹری جنرل منتیں کر رہا ہے جی اسرائیل کی کہ پلیز آپ یہ نہ کرو، آپ یوں نہ کرو۔ روک نہیں رہے، باقی ملکوں کو روکتے ہو، حملہ آور ہوتے ہو تو اسے نہیں روک رہے، بلکہ وہ امریکہ دھڑا دھڑ اسلحہ پہنچا رہا ہے، مدد کر رہا ہے لڑنے کے لیے۔ جو اس کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں ان کو تھریٹ کر رہا ہے، ہنڈا گردی۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ وقت ختم ہو رہا ہے، یہ واضح ہو جائے گا کہ دجال انشاءاللہ تعالیٰ کون ہے آگے جا کر۔ اور اگر ہم موجودہ حالات کا تجزیہ کریں تو موجودہ حالات میں بالکل ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسے وہ جانور امریکہ ہے، اور وہ سینگ جس پر آنکھ تھی وہ اقوام متحدہ ہے۔ بالکل یہ سارا اختیار اقوام متحدہ کے تھرو چلتا ہے۔ امریکہ اور اہل ایمان انشاءاللہ تعالی بازی پلٹنے والے ہیں۔ امریکہ جب اور جس طرح چاہتا ہے اقوام متحدہ کو استعمال کر کے جس مرضی ملک پر حملہ آور ہو جاتا ہے۔ وہ اقوام متحدہ کو اپنے مفادات کے لیے اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرتا ہے، اپنے لیے راتوں رات اقوام متحدہ سے قرارداد پر پاس کروا کر کسی بھی ملک پر چڑھ دوڑتا ہے کتے کی طرح۔ میں معافی چاہوں گا جی، اس میں کوئی لحاظ نہیں، لاکھوں لوگ مار دیے انہوں نے پچھلے 20 25 30 سال میں، اس سے پہلے بھی پتہ نہیں کتنے مار دیے، کوئی پوچھنے والا ہی۔ اقوام متحدہ کا ادارہ جو جنگ سے تنگ اور تباہ حال ملکوں نے اس لیے بنایا تھا کہ دنیا میں امن قائم کیا جائے اور جنگ و جدل کو روکا جائے، لیکن آج امریکہ اسی ادارے کو اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ جو ادارہ دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے قائم کیا گیا تھا، آج دنیا اسی ادارے کی وجہ سے جنگیں یعنی کہ دنیا میں جو جنگیں ہو رہی اسی ادارے کی وجہ سے، نا انصافی کی وجہ سے۔ اچھا چہرہ دکھا کر بڑا ظلم ہو رہا ہے دنیا میں۔ آج اقوام متحدہ امریکہ کی لانڈی ہے، اس کے ذریعے اپنا اختیار چلا رہا ہے، اور اس کے ضابطوں اور اصولوں کو امریکہ اپنی مرضی کے مطابق استعمال کر رہا ہے۔ کشمیر جس پر ہندوؤں کے غاصبانہ قبضے کو 70 سال سے زیادہ ہو گئے، اس پر سے ہندوستان کا قبضہ ختم کروانے کے لیے اقوام متحدہ نے کچھ نہیں کیا۔ اگر پاکستان نے کبھی کچھ کوشش کی تو ہمیشہ روک دیتا ہے، جنگ نہیں۔ اور اگر کوئی جنگ کی سچویشن بنتی ہے یا اٹیک ہوتا ہے تو امریکہ اس کی مدد کرتا ہے، کوئی عالمی قوانین نہیں، اور UN اسے نہیں پوچھتا کہ تو انوالو کیوں ہوا وہاں سے جا کر۔ کشمیر جس پر ہندوؤں کے غاصبانہ قبضے کو 70 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، اس پر سے ہندوستان کا قبضہ ختم کروانے کے لیے اقوام متحدہ نے کچھ نہیں کیا۔ لیکن اس کے برعکس جب امریکہ کو کسی بھی ملک پر حملہ کرنا ہوتا ہے تو وہ راتوں رات اقوام متحدہ سے قرارداد پاس کروا کر اس ملک پر چڑھ دوڑتا ہے۔ کویت کی آزادی کے لیے راتوں رات قرارداد بھی پاس ہو گئی، اور دنیا کے بہت سے ممالک اور امریکہ نے مل کر کویت کو آزاد کروا دیا، لیکن کشمیر آج تک آزاد نہ ہو سکا۔ عورتوں بچیوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے۔ پڑھنے والا ہے صبر انشاءاللہ تعالی۔ جو بوسنیا میں بھی
جب امریکہ اور یورپ نے خوب خرابہ کروا لیا تو پھر دنیا کو دکھانے کے لیے بوسنیا کی مدد کی گئی. پہلے ان کے ہاتھ پیر باندھ دیے، چاروں طرف سے ناکہ بندی کر دی، اسلحے کی سپلائی بند کر دی. سربوں اور کروڑوں کے پاس اسلحہ تھا، کیونکہ ان کے پاس اسلحہ تھا، ان کے پاس نہتہ کر کے مروایا. مروانے کے بعد ان کو بیچاروں کو ظلم کیا تھا. انشاءاللہ بہت نزدیک زمانہ ہے. آج نہ صرف یورپین ممالک بلکہ دنیا کے کئی ممالک ہر کام میں امریکہ کا ساتھ دے رہے ہیں، اور جو دے رہے ہیں وہ دجال کے ساتھی، دجال کے پیروکار. ایک بات اور جو اس حیوان میں قابل غور تھی وہ یہ کہ اس حیوان کی شکل تیندوے چیتے کی سی تھی، پاؤں ریچھ کی طرح اور منہ ببر کی طرح. یہ جتنی بدی کی طاقتیں تھیں ساری اکٹھی ہو جاتی. نیک لوگوں میں اختلاف ہی ہوتا ہے. اگر کسی کو غلطی سے کسی جنگ میں کسی نیک آدمی نے قتل بھی کر دیا تو اب ہم اعتراض کریں گے، نہیں مان لیا کہ ہم نے ناحق نہیں کرنا، مقدس اور نیک لوگوں نے ناحق نہیں کرنا، کیونکہ ہم نے صلہ اللہ سے مانگنا ہے. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ریچھ روسی حکومت کی علامت رہی ہے، اور اکثر و بیشتر روسی حکومت کو سرخ ریچھ کے نام سے بھی پکارا جاتا رہا ہے، کیونکہ ماضی میں روسی حکومت بڑی طاقتور تھی. لیکن افغانستان کی جنگ کے بعد روس معاشی طور پر کافی کمزور ہو گیا اور اس کی کئی ریاستیں اس سے الگ ہو گئیں. وہ اس کی ریاستیں نہیں تھیں، ساری مسلمان ریاستیں تھیں، قبضہ کیا ہوا تھا. یہ اللہ کا فضل ہو گیا. اس کو مارا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی ماریں گے. اور روس امریکہ کے مقابلے میں کافی کمزور ہو گیا. اب موجودہ دور میں روس پھر سے بہتر حالت میں آ گئے ہیں، اور آج روس اور چائنا کافی نزدیک ہوئے ہیں، کیونکہ ان کے مفادات مشترکہ ہیں. امریکہ اور روس میں خواہ کتنا اختلاف کیوں نہ ہو، لیکن مسلمانوں کے خلاف دونوں اندر سے ایک ہی ہو جاتے ہیں. شروع ضرور ہوتی جنگ، لیکن ہو ایک جاتے ہیں. آج امریکہ، روس اور یورپ سب اکٹھے ہیں، بلکہ اب تو کئی اور ممالک بھی ان کے ساتھ ہیں. یعنی کہ افغانستان میں شمالی تاج میں روس بھی ساتھ دے رہا تھا، انڈیا بھی ساتھ دے رہا تھا، اور امریکہ بھی ساتھ دے رہا تھا، یورپ کی حکومتیں بھی ساتھ دے رہی تھیں. آج امریکہ، روس اور یورپ سب اکٹھے ہیں، بلکہ اب تو کئی اور ممالک بھی ان کے ساتھ ہیں. یونا عارف کے مکاشفے میں جس 10 سینگوں والے جانور کا ذکر ہے، اس میں اور احادیث میں دجال کے متعلق، فتنے سے متعلق بہت سی مماثلتیں پائی جاتی ہیں. یہ مماثلتیں اب اگلے پیراگراف